سری نگر کے علاقے لاوے پورا میں ہونے والے فرضی انکاؤنٹر کے نتیجے میں 3 نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق تینوں نوجوان عسکریت پسند تھے اور نیشنل ہائی وے پر ایک بہت بڑا دہشت گردی کا منصوبہ عمل ملانے کے در پہ تھے، جبکہ لواحقین کی جانب سے کہا گیا کہ تینوں نوجوان طالب علم تھے، ان کا اس قسم کے کسی بھی واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ مزید تفصیلات کشمیر سے رضوان سلطان کی اس رپورٹ میں۔ سری نگر کے لاوے پورا علاقے میں 30 دسمبر کو مبینہ عسکریت پسندوں کے ساتھ ہوئی جھڑپ کو لواحقین نے فرضی انکاؤنٹر قرار دیا ہے۔ اس جھڑپ میں شوپیاں کے 25 سالہ زبیر احمد لون، پلوامہ کے 16 سالہ اطہر مشتاق اور اعجاز احمد گنائی جاں بحق ہوئے۔ جھڑپ کے بعد جیسے ہی تینوں نوجوانوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو ان کے رشتہ داروں نے سری نگر کے پولیس کنٹرول روم کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا، جہاں لواحقین نے کہا کہ یہ عسکریت پسند نہیں بلکہ طالب علم تھے اور ایک ترخان تھا۔ زبیر احمد لون کے 2 بڑے بھائی اور اعجاز احمد کے والد محمد مقبول گنائی پولیس محکمے میں کام کرتے ہیں۔ لواحقین کے مطابق اطہر احمد 11ویں جماعت جبکہ اعجاز احمد کالج میں زیر تعلیم تھے۔ انتظامیہ کی جانب سے تینوں نوجوانوں کو سون مرگ میں کسی گمنام جگہ دفنایا گیا، جبکہ دوسری طرف لواحقین کی جانب سے نعشوں کی واپسی کا مطالبہ ایک ہفتے سے جاری ہے۔ کلو کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ ایچ ایس سہی نے جھڑپ کے بعد پریس کانفرنس میں کہا کہ تینوں عسکریت پسند سری نگر بارہمولہ ہائی وے پر بڑے حملے کی فراق میں تھے، جس کے بارے میں ہمارے پاس ان پٹس تھے۔ اس کے اگلے روز جموں میں اپنی سالانہ پریس کانفرنس میں پولیس چیف دلباغ سنگھ نے کہا کہ سری نگر انکاؤنٹر پر شک کی گنجائش بہت کم ہے۔ دلباغ سنگھ نے کہا کہ ضروری نہیں کہ ہر جنگجو کا نام پولیس کی فہرست میں موجود ہو۔ انہوں نے کہا کہ البتہ اہل خانہ کی جانب سے سامنے آئے دعووں اور الزامات کی روشنی میں اس معاملے کی تحقیقات ہوگی۔ اعجاز کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ ڈگری کالج فارم بھرنے گیا تھا اور اسی طرح اطہر بھی کتابیں لانے گیا تھا اور اگلے روز اس کا اردو کا پرچہ تھا۔ تاہم پولیس کی جانب سے اپنے بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹیلی کام محکمے سے جمع کیے گئے ڈیٹا سے پتہ چلا ہے کہ اطہر اور اعجاز حیدر پورہ گئے اور اس کے بعد جھڑپ کی جگہ پہنچے، جبکہ زبیر کے متعلق پولیس کا کہنا ہے کہ زبیر پہلے پلوامہ، اس کے بعد اننت ناگ اور پھر شوپیاں اور اس کے بعد جھڑپ کی جگہ پہنچا۔ پولیس کے بیان کے مطابق اطہر اور اعجاز نے ماضی میں عسکریت پسند گروہ دی ریزسٹنس گروپ کی معاونت کی ہے۔ پولیس 2 نوجوانوں کو اپر گراؤنڈ ورکر قرار دے رہی ہے اور زبیر کے متعلق پولیس کا موقف واضح نہیں ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے حال ہی میں جنگجو صف میں شمولیت اختیار کی ہو۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں میں اس جھڑپ کے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ مرکزی زیر انتظام جموں کشمیر ایک حساس علاقہ ہے۔ میں نے لاوے پورا انکاؤنٹر کے بارے میں فورسز اور مہلوکین کے گھر والوں کا نقطہ نظر جان لیا ہے اور میں مناسب وقت پر حقائق سامنے لاؤں گا۔ ادھر پولیس کی جانب سے کچھ روز قبل 2 ویڈیوز بھی نشر کیے گئے جن میں ان تینوں نوجوانوں کو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سرنڈر کرنے کی اپیل کی جاتی ہے۔ دوسری طرف ہند نواز سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس معاملے میں تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جبکہ نعشوں کو واپس لواحقین کو سونپے جانے کی مانگیں بھی زوروں پر ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی کشمیر میں ریٹرن دی باڈی کے ہیش ٹیگ سے اب تک 40,000 سے زائد ٹویٹس اور 30,000 کے قریب پوسٹس فیس بک پر کی گئی ہیں۔ گزشتہ سال مئی کے بعد 158 عسکریت پسندوں کو گمنام جگہ دفنایا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد جنگجو بھرتیوں کو روکنا ہے۔ واضح رہے اس انکاؤنٹر سے 4 روز قبل ہی پولیس کی جانب سے شوپیاں فرضی جھڑپ میں آرمی کیپٹن بھوپندر سنگھ اور 2 مقامی افراد کے خلاف چارج شیٹ پیش کی گئی تھی۔